السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس طرح زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، رہنے اور پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے اور علاج وغیرہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی کو بنیادی ضرورت کہتے ہیں، اور اسی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود کو متعین کی ہیں۔ ان متعین حدود کا پاس لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حلال اصل میں کہتے کسے ہیں کہ جس کے کرنے کی پر جو ہے نا گناہ نہ ہو، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت کو تقویت پہنچا رہی ہو، اللہ کی فرما برداری کو وہ جو ہے ڈیولپ کر رہی ہو، تو اس میں ثواب ہے۔ جبکہ حرام یہ ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے سزا بھی ملے اور گناہ بھی ملے، اور اس کے چھوڑنے پر کیا ملے؟ ثواب بھی ملے۔ مختصر طور پر اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ حلال اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ اور جس کی اجازت، جس کے کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس چیز کو کرنے کی اجازت نہ ہو یا منع کیا گیا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ حلال صرف جانور کے ذبح کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ حلال کا جو مسئلہ ہے زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق ہے۔ آپ چاہے کسی پیشے سے وابستہ ہوں، یا چاہے آپ جس نہج پر ہی کام کر رہے ہوں، یا آپ چاہے جہاں بھی ہوں جو بھی کام کر رہے ہوں، سیاسی مسئلہ ہو، تعلیمی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، خانگی مسئلہ ہو، خاندانی مسئلہ ہو، عائلی مسئلہ ہو، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، تمام مسائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی خاص چیز کو صرف مراد لے لیا جائے اور اسی سلسلے میں جو ہے صرف بحث بازی کی جائے۔ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، صرف نماز کے چند چیزوں کو لے کر کے اس سلسلے میں جو ہے بحث اور تکرار کرتے ہیں، اور اسی چیز کو صرف عبادت سمجھتے ہیں۔ اور جب ساری عبادتیں، ساری چیزوں کا تعلق اسلام میں عبادت سے ہے، تو عبادت سے غذا کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ وہ غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اثرات روحانی طور پر بھی انسان پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات جسمانی طور پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے کھلے طور پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ روحانی اور جسمانی طور پر جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سور ہے۔ سور کیوں حرام ہے؟ چونکہ اس کو پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ سور کے اندر جو ہے نا دیوسیت رہتی ہے، بے شرمی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بے شرم واقع ہوا ہے، اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سور میں جو مادہ ہے، یعنی عورت ہے، اس مادہ کے پاس اگر دوسرے لوگ آئے جائیں، کچھ بھی کریں، تو پھر اس کے نر کو کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوتا، کوئی غیرت محسوس نہیں ہوتی، اور اب ظاہر ہے وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو اسی کا گوشت کو استعمال کر کے، کھا کر کے جو ہے انسانوں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کے استعمال کرنے والوں کے اندر کیسے اس کے اثرات ہیں۔ جہاں جہاں یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں وہاں ان کے اندر جو ہے نا بے غیرتی ہے۔ حلال اور حرام کا دائرہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا بہت وسیع ہے، صرف ایک ہی چیز تک محدود نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر
فرما دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہی چیز حرام ہے، باقی تمام چیزیں اصلاً کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اس کو زیادہ کریدنے کی، اس میں بحث بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ویورز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے فرائض کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے اس کو ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حدود کو جو ہے متعین کر دیے ہیں، اس لیے اس لمٹ کو کراس مت کرو، تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی بھی حرمتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعض چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے تو وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اس کو کوریدو مت اور اس کے بارے میں ڈسکس میں اور بحث و مباحثہ میں مت پڑھو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں جو حرام کے سلسلے میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے، کیا ہے؟ مردہ اور سور کا گوشت اور خون اور وہ جانور جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کر لیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر کے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر کے مرا ہو، اس کو جس کو کسی درندے نے پھاڑکایا ہو، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور کسی استھان پر کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حرمت کی وضاحت کی ہے۔ خیبر کے دن پالتو گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ کچلی والے درندے کو کھانے سے اور اس پر کیا کہتے ہیں پنجہ سے شکار کرنے والے پرندے کو بھی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کچلی والے درندوں سے مراد وہ ہے جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جس میں شیر، تیندوا، بھیڑیا، کتا، گیدڑ وغیرہ شامل ہے، اور پنجہ سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں، چیل ہے، شکرا ہے اور گدھ ہے وغیرہ ایسے جو پرندے ہیں، اس کے کھانے کی ممانعت ہے، اس کے بارے میں حرمت ہے۔ حرام چیزیں جو ہے نا وہ اصل میں نقصان دہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ کیسے نقصان دہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے دونوں چیزوں کے بارے میں پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کیا نہیں وہ زیادہ جانتا ہے۔ آج بھی بہت ہی زیادہ تجربات کے بعد یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ واقعی میں جو جس جانور کو کھاتا ہے اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ اس لیے جیسے شراب ہے، اب شراب میں فائدہ ہے کم، نقصان زیادہ ہے، لیکن فائدہ ہے نا۔ اب اس کے نقصان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری حکمت اور ہماری جو عقل ہے وہ کام نہ کرے، کیونکہ ہماری عقل اور ہماری حکمت جو ہے ایک محدود پیمانے تک ہے۔ کچھ وضاحت اس سلسلے میں کرنی بھی ضروری ہے، جیسے مردار کے بارے میں ہے کہ مردار حرام، تو مردار سے مراد کیا ہے؟ سمندری مچھلی اور اس کا مردہ حلال ہے، یعنی سمندر اور اس کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے۔ سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں ہوتی، اور مچھلیاں ٹائپ کی جو بھی ہوتی ہیں جس کے کھانے کا جواز ہے وہ حلال ہے اور وہ جائز ہے۔ سمندری شکار سے مراد یہ ہے کہ جس کو سمندر میں شکار کیا جائے اور اس کو سمندر جو ہے خود پھینک دے۔ تو سمندر میں جو بھی شکار کریں آپ، جو بھی پھینک دے، وہ مچھلیاں ہوتی ہیں، اور مچھلیاں جو ہے اگر مر جاتی ہیں تو اس کا کھانا حلال ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی فوجی مہم پر روانہ کیا تھا، اور جب صحابہ روانہ ہوئے تو ایک بڑی مچھلی ان کے ہاتھ لگی، اور 20 دنوں تک اس بڑی مچھلی کو جو مردار کی شکل میں تھی کھایا، اور مدینہ جب آپ واپس لوٹے، اور مدینہ جب صحابہ کرام واپس لوٹے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس رکھا ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو 20 دنوں تک صحابہ کرام کھاتے رہے، اس کے بعد بچ بھی گیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لے کر کے تناول فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ فرمان بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں جو مر جاتی ہیں اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، تبھی مسلمان شوق سے کھاتے ہیں۔
اور دنیا بھی شوق سے کھاتی ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک رہے۔ 7 غزوات میں کیا ہوئے؟ ہم شریک ہوئے، اور ہم مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے 7 دنوں تک ٹڈی بھی کھاتے رہے۔ اس کا مطلب ٹڈی کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ مردار کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے نا۔ باقی جن چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے اس کا چمڑا ہے، اس کے دانت ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ حرام نہیں ہے۔ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مردار کا بس کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، مردار کا گوشت کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ باقی اس کے چمڑے اور اس کے جو سینگ ہے اور دانت ہے وغیرہ کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کی ایک بکری مر گئی، لوگ اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ مر گئی ہے۔ تو کہا کہ اچھا، تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا چمڑا کو اگر آپ دباغت دے دے تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس کو تم استعمال میں لاتے۔ ارے مردار کا تو بس کھانا ہی کیا دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر انسانی زندگی کو خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ لائف ڈینجرس ہو، جان جانے کا ایک دم خطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے حرام چیزیں استعمال کرنا جائز ہو جاتا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص مجبور ہو جائے اور اس کا خواہش مند نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ یاد کر لیجئے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہے کہ یہ اجازت بھی شرطوں کے ساتھ ہے۔ جان بچ جائے اتنا ہی تک جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اس حرام چیز کی لذت نہ پائی جائے۔ کیا نہ پائی جائے؟ لذت اور مزہ نہ پائی جائے، تبھی وہ حرام چیزیں جائز ہوں گی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے حرام ہونے کے بارے میں اور حلال ہونے کے بارے میں جو ہے شک و شبہ ہے، جس کو مشتبہات کہتے ہیں۔ مشتبہات سے پرہیز کرنا تقویٰ کی جو ہے نا ہائی اسٹینڈرڈ کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ مشتبہات سے پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ مشتبہات سے اگر پرہیز نہیں بچیں گے تو ممکن ہے کہ حرام چیزوں میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے جیسے کہ ابھی بتایا، اور حرام بھی واضح ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور کچھ چیزیں جو شبہات میں ہیں ان چیزوں سے بچو، یعنی شبہات سے بچو، کہ مشتبہات کے پیچھے نہ پڑیے، بلکہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام جانیے، جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال جانیے۔ جس میں شک ہو اس کے پیچھے ہی مت پڑیے، اور ایسے بھی جب جان جانے کا خطرہ ہو، لائف ڈینجرس میں ہو، تو پھر اس کی اجازت تو دی ہی گئی ہے، لیکن اس کو فرسٹ سٹیج نہیں بنانا ہے۔ تھوڑی سی کیا طبیعت خراب ہوئی، حرام چیزوں میں پڑ جانے کا جو اندیشہ کی بات بتاتے ہیں، حرام چیزیں استعمال کرنے کے لیے جو ہے فتویٰ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو حرام چیزوں کے استعمال کے لیے جو ہے دلیل مانگتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، مشتبہات سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو کھانے پینے کے تعلق سے زیادہ ہم نے بتائی، باقی سود ہے، رشوت ہے، ناجائز ہڑپنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو حرام ہے ہی، اس میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ صرف کھانے پینے کے متعلق سے یہ حرام ہے تو وہ چیزیں حرام نہیں، وہ بھی چیزیں حرام ہیں، وہ چیزیں تو ایک دم حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق دے۔ ابھی جو